جب گلستان و خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل وطن کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، وطن کی فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کہ اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے وہ کیوں، جبی کے بھی کانٹوں کی طرح ہم سے ہوئی ہے، ہم نے بھی تو سینچا تو کبھی ہم سے گلشن، کیوں باد زہر خفا آج ہم سے ہوئی، شیر مجاہد ہوش میں آتا میر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے اور عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال قفس یادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، کہ جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، بہاریں وہ تھے تم ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشانے راہ تھے تم ماضی میں اب بے نشا تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آب شاہوں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو عزم سفر پیدا، رقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کا گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مسلمانوں، اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، باہر کے موجوں اور سمندروں کے تھپیڑوں سے ٹکرانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اتار دو غفلت کی چادر، پہن لو عقل و ہوش کی زرہ، اتار دو بزدلی کی قبا، باندھ لو سر پہ کفن، چھوڑ دو عیش و عشرت کی زندگی کو، اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ جب بھی کوئی فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرے تم سے خاکستر کر دو، جب بھی کوئی نمرود انا احیی و امید کا دعویٰ کرے تو اسے زمین میں ملا دو، جب بھی کوئی شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے دھول چٹا دو، اور فتح و نصرت کے نغارے بجاتے ہوئے ظالمانہ نظام حکومت کو زیر و زبر کر دو، کھینچ لو اسرائیل کی زبان کو، سلب کر لو امریکہ کی طاقت کو، روک لگا دو بھارت کے مخالفین کی راہ پر، بینڈ بجا دو مودی جیسے موزی کی، جینا حرام کر دو یوگی جیسے غدار کا، اور اعلان کر دو کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا عام مسلمان عام، تیرے تاریخی اثاثے کو محفوظ کرنے کے لیے، تجھے کمزور کرنے کے لیے، تیرے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کہیں تیرے اسلام پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں تیری شریعت کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں تیرے قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں تیرے لیڈروں کو جیلوں میں بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن حیف صد حیف مسلمان ابھی بھی تو قابل خاموش میں مدہوش ہے۔ مسلمان بستی میں کیوں، مسلمان ذلت و رسوائی میں کیوں، مسلمان ترس و انحطاط کا شکار کیوں؟ کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کا سکہ شہادت رب عالم میں پھیلا ہوا تھا، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت و کلچر کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے دل لرز اٹھتے تھے، کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی ساری دنیا پر حکمرانی تھی، مگر آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم
قدم پر زمین رسوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے۔ ارے یقین نہیں آتا تو اپنے اذہان کو حرکت دیجیے اور فی زمانہ گشت لگا کر دیکھیے گا کہ کیا ہماری ماں اور بہنیں جو کہ ہمارے گھروں کی عزت ہے انہیں مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا مساجد کو، مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار نہیں دیا جا رہا ہے؟ ارے چھوڑیے فی زمانہ کو، چلیے ماضی قریب کی طرف۔ کیا ماضی قریب میں NRC جیسے جعلی بل کو لاگو کر کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ کیا ماضی قریب میں ٹرپل طلاق کے ذریعے شریعت پر انگلیاں نہیں اٹھائی گئی؟ کیا ماضی قریب میں مقدس کلام پاک کو بدلنے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ ارے چھوڑیے ماضی قریب کو، چلیے ماضی بعید کی طرف۔ کیا ماضی بعید میں اگر ہم کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر 7.5 لاکھ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، اگر برما کی طرف دیکھیں تو وہاں پر تو وقت کا دجال ہی گزر چکا تھا۔ فلسطین میں تو حد ہی پار کر دی کہ وہاں کی ظالم حکومت اسرائیل نے مسلمانوں کا لہو چاٹ لیا تھا، درندگی کا حدود پیش کر دیا تھا، انسانیت اور مانوتا کا امتیاز ختم کر کے ظالمیت اور شیطانیت کا مذاکرہ کر دیا تھا۔ ان تمام مقامات پر یہی حقیقت کا فرما ہے کہ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ بھی نہ نہیں، اسلامیوں کا سب ساز لے گئے تسکیس کے فرزند میرات قریب، قشت بنیاد کنیسہ ہو گئی قابل حجاز، ہو گیا مانند عرب ارسم مسلمہ کا لہو، اور مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ مسلمانوں آج ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کی جگر دوز چیخے آواز رنگ کیوں نہیں لاتی؟ ہماری ماں اور بہنوں کی سسیاں آسمان کے دروازوں کو کیوں نہیں کھٹکھٹاتی؟ اے کاش ہمیں کوئی سمجھائے، ہماری اسی مذہب بیزاری نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہماری انہی نامی سوچوں نے ہمیں گہری کھائیوں میں ڈال دیا۔ مسلمانوں اگر وہ تم سے کہتا ہے کہ تم ہندوستان کے مسلمان ہو، تمہارا آدھار کارڈ کیا ہے، تو کیا کہو گے؟ جاؤ آگرہ کا تاج محل ہمارا آدھار کارڈ ہے۔ اگر وہ تم سے کہتا ہے کہ تم ہندوستان کے مسلمان ہو، تمہارا ووٹر کارڈ کیا ہے، تو کیا کہو گے؟ قطب مینار کی بلندی ہمارا ووٹر کارڈ ہے۔ اگر وہ تم سے کہتا ہے کہ تم ہندوستان کے مسلمان ہو، تمہارا راشن کارڈ کیا ہے، تو کیا کہو گے؟ لال قلعے کی در و دیوار ہمارا راشن کارڈ ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم ان غداروں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کل بھی نہیں جھکے تھے، ہم آج بھی نہیں جھکیں گے۔ ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، تم جیسے شرابیوں سے نہیں ڈرتے۔ حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، وہ مر بھی جائے تو مرتے نہیں ہیں۔ کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، کہ کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں۔ مثل حیدر یقین ہوتا ہے ان کا خدا پر، کہ مثل حیدر یقین ہوتا ہے ان کا خدا پر، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں تم ایسی قوم ہو جو کبھی بھی کمزور نہیں رہی ہو، بڑے بڑے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے، چنگیز کو اس دھرتی سے بھگایا ہے، ظالم انگریز کو اس دھرتی سے بھگایا ہے۔ تم ایسی قوم ہو جس نے ابو جہل کا ستیہ ناش کیا ہے، بلکہ 1,60,000 رومن امپائر کی دیوار کو ہلانے والی یہ قوم، انہیں کبھی بھی کمزور مت سمجھنا۔ یہ اب اٹھ چکی ہے، یہ اپنے ہندوستان کے سنویدھان کو بچانے کے لیے اٹھ چکی ہے۔ تو نہیں جاؤ، کرناٹکا میں تم ان لڑکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، ان سے تم ڈرے ہوئے تھے۔ اور مسلمانوں، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنے اختیارات کو چھوڑ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنے قرآن کو، ایک مسلمان اپنے سنویدھان کو، ایک مسلمان اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو تو ہرا ہوتا ہے۔